وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور فرمایا جب تم ان سے مانگو کوئی سامان، کوئی بھی چیز مانگو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو۔ یہ چیز بھی نبی کے لیے اذیت کا ذریعہ بنتی تھی اور فتنے کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ تو یہاں ظاہر ہے امہات المومنین سے کیا دنیا کی چیز مانگیں گے، تو یہاں اس سے مراد ہے جو بھی شرعی مسئلہ ہوتا ہے۔ متاع ویسے تو دنیا کے مال و متاع کو کہتے ہیں، لیکن یہاں متاع سے مراد ہے فائدے کی چیز۔ تو صحابہ کے لیے اس سے زیادہ تو کوئی فائدے کی چیز ہو نہیں سکتی تھی کہ ان کو شرعی مسئلے کا علم ہو جائے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جب ان سے کوئی مسئلہ پوچھو تو پردے کے پیچھے سے پوچھا کرو، سامنے آنے کی اجازت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو اس کی نوبت کم آتی تھی، لیکن اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد بہت زیادہ لوگ رخ کریں گے امہات المومنین کی طرف مسائل پوچھنے کے لیے، کیونکہ ضرورت پیش آتی رہے گی۔ اب گھر کے حالات اور گھر کے باتیں، گھروں میں زندگی کیسے گزارنی چاہیے اور گھر میں کیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام دیے ہیں، اور کچھ باتیں تو ایسی ہیں جو امہات المومنین کو نبی نے بیان کی ہیں، امہات المومنین کے علاوہ بیان نہیں کی ہیں۔ تو پوری دنیا سے لوگ آتے تھے امہات المومنین سے مسائل پوچھنے کے لیے، خاص طور پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تو بہت زیادہ مسائل پوچھے گئے، ایسے ایسے مسائل بھی پوچھے گئے جو بظاہر حیا کے خلاف ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی آئے دور سے چل کے، ایک دوسرے ملک سے سفر کر کے آئے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ آ کے کہنے لگے میں آپ سے مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں لیکن وہ حیا کے خلاف ہے۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا لا تستحی فانما انا امک، تم مسئلہ پوچھنے میں حیا مت کرو، میں تمہاری ماں ہوں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کہاں کہاں سے لوگ مسائل پوچھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو اس لیے اللہ نے ہمیشہ کے لیے ایک اصول اور ضابطہ بیان کر دیا کہ جو بھی آپ سے مسائل پوچھنے کے لیے آئیں گے تو فاسألوهن من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے ہی مسئلہ پوچھا جائے گا، سامنے آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اس کی اللہ نے حکمت بیان کر دی، ذالکم اطہر لقلوبکم، یہ تمہارے دلوں کے لیے بھی زیادہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے، وقلوبہن، اور ان کے دلوں کے لیے بھی، یعنی پاکیزہ معاشرہ اور پاکیزہ قلوب اگر آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں سوسائٹی میں تو پھر پردے کا نظام بہت ضروری ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں بھئی ایک طرف تو صحابہ کرام تھے، دوسری طرف امہات المومنین تھیں، تو ان کو کیا فتنے کا اندیشہ؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی جہاں مرد اور عورت ہوں گے تو وہاں کچھ نہ کچھ فتنے کا اندیشہ ہوگا۔ فتنے سے مراد یہ نہیں کہ خدا نخواستہ وہ کسی برائی میں پڑ جاتے، یہ طبعی میلان جو غیر اختیاری ہوتا ہے، یہ طبعی میلان کو بھی اللہ نے پسند نہیں کیا۔ آپ جب غیر محرم سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ سے بہت زیادہ فری ہو رہی ہے تو بعض دفعہ گناہ نہیں ہوتا، لیکن آپ کی طبیعت اس کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس طبیعت کے مائل ہونے کو بھی اللہ نے پسند نہیں کیا کہ عورت اپنے شوہر کے لیے اور مرد اپنی بیوی کے لیے، کسی اور کی طرف طبیعت مائل ہی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے راستے اللہ نے بند کیے، خاص طور پر جو دین کی خدمت میں مشغول ہیں۔ تو امہات المومنین سے بڑا تو کسی کا مقام نہیں ہو سکتا، تو اس لیے اللہ نے فرمایا ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ پردے میں رہ کے بات کرنا تمہارے دل اور ان کے دل دونوں کی زیادہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے، اس سے دونوں کے دل پاک صاف رہیں گے۔ اور اس میں یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے بھائی کہ آج کون اتنا نیک ہے جو یہ کہے کہ مجھے پردے کی ضرورت نہیں ہے اور وہ لڑکیوں سے گپے مار رہا ہو اور کہ مجھے کوئی فتنے کا اندیشہ نہیں ہے، یا خاتون جو ہے وہ دین کے نام پہ مردوں میں تبلیغ کرتی پھر رہی ہیں اور کہیں کہ ہمیں فتنے کا اندیشہ نہیں ہے۔ تو امہات المومنین سے بڑھ کر کون نیک ہو سکتا ہے جب ان کو اللہ نے کہہ دیا کہ اس میں پردہ کرنے میں آپ کے دل کی پاکیزگی زیادہ ہے؟ تو جو آج کے لوگ ہیں ان کو تو اور زیادہ ضروری ہے پردہ کرنا، ان کے تو فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہے، ان کے تو زنا میں پڑنے کا اندیشہ ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، اور ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاؤ۔ کسی بھی طرح سے اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچانا یہ عام مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی طرح نہیں ہے۔ دیکھیں کچھ حلال کام ہے لیکن چونکہ نبی کی تکلیف کا ذریعہ ہے تو حلال ہونے کے باوجود اللہ نے ان کو حرام کر دیا، کیونکہ وہ نبی کی عظمت اور منصب کے خلاف تھے، حالانکہ وہ حلال تھے۔ جیسے امہات المومنین، ان سے نکاح کو حرام قرار دے دیا، حالانکہ جب کوئی شخص دنیا سے چلا جاتا ہے وہ کتنا ہی عظیم المرتبہ ہو تو اس کی بیوی عدت کے بعد کہیں بھی دنیا میں نکاح کر سکتی ہے۔ لوگ اپنے استاذ کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی زوجہ سے نکاح کر لیتے ہیں، اس کو شریعت میں معیوب نہیں سمجھا گیا۔ پیر و مرشد کی زوجہ سے نکاح کر لیتے ہیں، اکثر لوگ اپنی چچا کے جانے کے بعد چچی سے نکاح کر لیتے ہیں، ماموں کے جانے کے بعد مامی سے نکاح کر لیتے ہیں۔ تو یہ شرعاً حلال ہے کیونکہ یہ چچی اور ممانی غیر محرم رشتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو بھی یہ مقام دیا گیا اور خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ عمل تکلیف کا ذریعہ۔ آپ کی طبی خواہش یہ تھی کہ میری دنیا سے جانے کے بعد میری ازواج سے کوئی نکاح نہ کرے، تو یہ طبی خواہش تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اظہار نہیں کرتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن اللہ نے یہ پابندی لگا دی
کہ بھئی تم نبی کو کسی بھی طرح سے تکلیف نہیں دے سکتے. ایک کام جو بذات خود حلال ہے، نبی کی عظمت اور نبی کی راحت اور آرام کی خاطر وہ حرام کیا جا رہا ہے. وہ کیا ہے؟ آپ کی ازواج سے نکاح نہیں ہو سکتا. اس لیے آگے اللہ نے فرمایا وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور نہ تمہارے لیے یہ جائز ہے کہ تم ان کی بیویوں سے ان کے دنیا سے جانے کے بعد کبھی بھی نکاح کرو. کیوں؟ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا، تمہارا یہ عمل اللہ کے نزدیک بہت بڑا عمل ہوگا. یعنی یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اسی سے وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ حضرت علی نے حضرت فاطمہ کی موجودگی میں دوسری شادی کیوں نہیں کی. حضرت عثمان نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جب آپ کے نکاح میں تھی تو ان کی موجودگی میں دوسری شادی نہیں کی. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ دوسری شادی اگرچہ حلال ہے، لیکن بہرحال باپ کو تکلیف ہوتی ہے جب اس کی بیٹی پہ سوکن آئے. تو اس لیے حضرت علی نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال کیا اور حضرت عثمان نے بھی خیال کیا. تو حضرت فاطمہ، سیدہ فاطمہ کے دنیا سے جانے کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا، اور شہادت کے وقت آپ کے نکاح میں 4 بیویاں تھیں. حضرت عثمان کی شہادت کے وقت بھی آپ کے نکاح میں 4 ازواج تھیں، کیونکہ نبی نے وہاں بھی پابندی نہیں لگائی ہے. حدیث میں آتا ہے نا کہ جب حضرت فاطمہ پر حضرت علی نے ارادہ کیا نا ایک اور نکاح کا، تو آپ نے فرمایا واللہ لست احلل حراما ولا احرم حلالا، اللہ کی قسم نہ میں اللہ کے حلال کو حرام کر سکتا ہوں نہ حرام کو حلال. ولکن لا یجتمع بنت رسول اللہ و بنت عدو اللہ فی بیت واحد، لیکن اللہ کے دشمن کی بیٹی اور اللہ کے نبی کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی. کیونکہ حضرت علی ابو جہل کی بیٹی سے یا ابو لہب کی بیٹی سے نکاح کر رہے تھے، ابو لہب کی بیٹی سے شاید نکاح کر رہے تھے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بھی حلال حرام کا مسئلہ نہیں تھا. بس پھر آپ نے یہ بھی فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ جو ہے میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے. من آذاہا فقد آذانی، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. تو یہ خصوصیت تھی حضرت فاطمہ کی اور سید الانبیاء کی کہ پیغمبر کی بیٹی پہ سوکن نہیں آ سکتی. اب لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ دوسری شادی بری چیز ہے، دیکھو حضرت علی نے نہیں کی، حضرت عثمان نے نہیں کی. بھائی آپ اگر پیغمبر ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، آپ کی بیٹی پہ سوکن لانا بھی غلط ہے، ناجائز ہے. لیکن اگر آپ پیغمبر نہیں ہیں تو جتنے ہیں اتنا ہی رہنا چاہیے انسان کو. جیسے کوئی استاذ ہو، پیر و مرشد ہو، اس کے انتقال کے بعد اس کی بیوہ سے نکاح میں کوئی حرج نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی یہ تو خاندان کا بڑا تھا، اس کی بیوہ سے کیسے نکاح ہو سکتا ہے. نہ نہ نہ، اس میں بیوہ کا بھی نقصان ہے، نکاح سے روکنا، اور شریعت کی بھی، حدود کی بھی آپ حد سے تجاوز کر رہے ہیں. تو پیغمبر کے ساتھ کچھ احکام خاص ہوتے ہیں، وہ پیغمبروں ہی کا خاصہ ہوتے ہیں. عوام کو یا کوئی کتنا بڑا عالم ہو، بزرگ ہو، اس کو پیغمبر پر قیاس کرنا ان احکام میں جائز نہیں ہوتا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا ان ذالکم کان عند اللہ عظیما. پہلے فرمایا کہ تمہارے لیے جائز نہیں کہ رسول کو کسی بھی طرح سے تم اذیت دو، لہذا اس کا ایک فرع یہ بھی ہے کہ ان کی ازواج سے بھی تم نکاح کبھی بھی نہیں کر سکتے. ان تبدوا شیئا او تخفوه فان اللہ کان بکل شیء علیما. اگر تم کچھ ظاہر کرو گے یا چھپاؤ گے تو اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اس آیت کا بھی شان نزول ہے. ہوا یہ تھا کہ جب اللہ نے یہ حکم دیا نا کہ جب بھی تم نبی کی بیویوں سے کوئی مسئلہ معلوم کرو گے یا کوئی بات پوچھو گے تو پردے میں رہ کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بہت سوں کی چچزاد، خالازاد، ماموزاد، پھوپھیزاد بہنیں تھیں، یعنی کزنیں بھی تھیں. تو جیسے آج ہمارے سوسائٹی میں ایک جہالت کی رسم ہے کہ کزنیں پردہ نہیں کرتی، نہ کزنوں سے پردہ ہوتا ہے، دیوروں سے بھی پردہ نہیں ہوتا. یہ جہالت جیسے آج ہماری سوسائٹی میں پھیل چکی ہے، تو عرب میں بھی یہ جہالت تھی کہ کزنوں سے بالکل بے تکلف ہوتے تھے. جیسے آج غیر مسلموں میں تو بہت زیادہ ہے، یہ کزن کو بہن ہی قرار دیا ہوا ہے انہوں نے. تو عربوں میں بھی یہ جہالت تھی. اس کو بہن تو نہیں سمجھتے تھے، یعنی نکاح اس سے حلال سمجھتے تھے، لیکن اس سے پردہ کو برا سمجھ، یعنی یوں سمجھا جاتا ہے تو خاندان کے افراد ہیں یہ. تو جب پردے کی آیات نازل ہو گئیں اور خاص طور پر سورہ حجاب میں اللہ نے کہہ دیا کہ نبی کی بیویوں کو بھی حکم دیا کہ پردہ کرو، تو امہات المومنین کے جو رشتہ دار تھے نا، مرد رشتہ دار، ان میں سے بعض لوگوں کو خیال آیا کہ بھئی یہ تو ہم سے ہماری جو ہے وہ کزنوں کو چھپایا جا رہا ہے. آج بھی جیسے لوگ اعتراض کرتے ہیں نا جب کزن پردہ کر لیتی ہے چچا زاد بھائی، خالہ زاد بھائی سے، تو کہتے ہیں تو میں تو بھائیوں کی طرح ہوں، ہم سے جو ہے نا، ہمارے تو خاندان کے ایک حصہ ہے یہ کزن. تو بعض لوگ اس پہ غصہ بھی کرتے ہیں. تو بعض لوگوں کو یہ خیال آیا، بعض نے زبان سے اس خیال کا اظہار بھی کیا کہ بھئی ہم سے ہماری کزنوں کو پردے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو کوئی بات نہیں، نبی کے دنیا سے جانے کے بعد جب یہ جو ہے نا ہم ان سے پھر نکاح کر لیں گے. تو یہ بھی بعض لوگوں نے کہا. بعض کے دل میں خیال آیا، زبان سے نہیں کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، بھئی پردے کا حکم تو نازل ہو گیا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد نکاح کا راستہ تو کھلا ہوا ہے نا، تو یہ ہماری کزنیں، ہم ان سے نکاح کر لیں گے. تو یہ بات بھی اللہ نے اس پہ بھی پابندی لگائی اور فرمایا ان تبدوا شیئا. تبھی آگے اللہ نے حکم دے دیا کہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعد ابدا، تمہارے لیے نکاح بھی حرام ہے. یعنی اب نکاح بھی پہ بھی اللہ نے پابندی لگائی ہے کہ نبی کی بیویوں سے نکاح نہیں ہو سکتا. کیوں؟ یہ عمل اللہ کے نظر میں بہت
بڑا عمل ہے، یعنی یہ چھوٹی برائی نہیں ہے، بہت بڑی برائی ہے، کیونکہ پیغمبر کی بیویوں کو پیغمبر کی وجہ سے بہت بڑا مقام ملا ہے. اب وہ امت کی مائیں بن چکی ہیں، ظاہر ہے جس کو ماں کا درجہ دے دیا گیا ہو اب وہ بیوی نہیں ہو سکتی. پھر آگے اللہ نے فرمایا ان تبدوا شیئا او تخفوہ، اگر تم اپنی زبان سے کوئی بات ظاہر کرو گے یا چھپاؤ گے. یعنی جس طرح بعض لوگوں نے یہ کہا تھا ہم سے ہماری کزنوں کو پردے کا حکم دیا جا رہا ہے اور پھر ہم تو ان سے نکاح کر لیں گے، بعض کے دل میں خیال آیا زبان سے نہیں کہا، تو اسی کا اللہ نے تذکرہ کیا. کچھ بھی تم ظاہر کرو گے یا چھپاؤ گے تو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. اس لیے کسی نجی محفل میں بھی اس طرح کی بےہودہ بات کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے.